پھر ایک انسان ہے وہ حرام کا قصد کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، یہ حرام جوئے کا، سٹے کا، یہ اس کی حرام کی تجارت ہے، شراب بیچتا ہے، تو مانا اس نے اللہ کو رب نہیں مانا۔ رب ماننے کا معنی یہ یقین ہو کہ اللہ رازق ہے، پھر میں حرام کام کیوں کروں؟ جب وہ رازق ہے تو حلال کا قصد کروں میں۔ اس کا معنی ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ متزلزل ہے، آپ شک و شبہ کا شکار۔ یقین ہو جائے اللہ رب ہے تو مانا اللہ رازق ہے، پھر وہ انسان حرام کاروبار کر ہی نہیں سکتا، حرام کا قصد کر ہی نہیں سکتا، کوئی حرام اسکیم لے ہی نہیں سکتا، اس کو اپنے رب پر اعتماد ہے، صرف حلال کا قصد کرے گا۔ چاہے ایک انسان اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اب جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کی ہیں، حج فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر وہ اعمال انجام نہیں دیتے تو اللہ کو مانا، اس کو رب مانا۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے، اس کے الہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے، اس کے پابند ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا دین قرار دیا۔ یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی نامی صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ایک سوال کیا، اور وہ سوال کئی شرطوں میں مقید تھا۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات، دو باتیں نہ ہو، ایک ہی ہو، اور ہو وہ اسلام کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میری آخرت کے بارے میں، اور اتنا واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے وضاحت کروانے کی ضرورت نہ رہے، پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ اس کا ایک سوال، یعنی بات آپ ایک ہی بتائیں اور ہو بھی وہ اخروی نجات اور کامیابی کے تعلق سے، دین کے حوالے سے، اور ہو بھی ایک، اور ہو بھی واضح، کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ رسول اعطیت جوامع الکلم، جن کا فرمان ہے مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہیں، ایک ہی جملے میں دین کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں، ایک ہی جملے میں جنت کا، فلاح کا اور کامیابی کا راستہ بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سفیان الثقفی کے اس قول اور اس سوال کا جواب دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا، الہ مان لیا، رب مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، پھر اس بنیاد پر سیدھے ہو جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس بنیاد پر سیدھے ہو جاؤ۔ سیدھے ہونے کا معنی یہی ہے، اس کی توحید کو مانو، اس نے نمازیں فرض کی وہ ادا کرو، روزے اور زکوٰۃ فرض کیے وہ ادا کرو۔ اگر وہ ادا نہیں کرتے اور کہتے کہ میں نے اللہ کو مانا ہے تو کیا مانا؟ تو یہاں بھی ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بنیاد پر ڈٹ گئے اور سیدھے ہو گئے، پوری زندگی قائم رہے، پوری زندگی استقامت کا مظاہرہ کیا، اور یہ ایمان زندگی بھر کا ہے، کوئی وقتی نہیں ہے، پل دو پل کا نہیں ہے، دو چار دن یا سال کا نہیں ہے،
پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس پر ڈٹ جانا، ثم استقاموا، ضروری. ایسا انسان جب قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مانا، اس پر قائم رہے، ڈٹ گیا، ثم استقاموا، وہ قبر میں جواب دے گا.